السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، جب انسان کسی سے سچے دل سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر ایک شے پھیکی لگ جاتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، اسے کوئی شے مزہ نہیں آتا، یہاں تک کہ اسے اپنے آپ کی بھی پہچان سمجھ، اپنے آپ کا بھی اسے مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ اس کا سکون صرف اپنے محبوب میں لکھا ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے محبوب سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو وہ ملاقات کے لیے وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں ملاقات پہ جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اسے دیکھتا رہوں گا، بہت سارے باتیں کرتا رہوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن جب ملاقات ہو جاتی ہے، ملاقات ختم ہو جاتی ہے، اسے پھر بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کاش یہ وقت رک جائے، کاش بس اس کو میں سنتا رہوں، کاش وہ میری سنتی رہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو، دنیا کی محبت سے جب انسان کا دل بھر جاتا ہے نا، اور جب انسان کے سامنے انسانیت اور دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے تو اس کو سامنے دنیا کی ہر ایک محبت دھوکہ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے رب کو جان چکا ہوتا ہے، اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی محبت، جب انسان کو دنیا کی محبت اور لوگوں کی دھوکے بازی اور دنیا کی حقیقت جب کا پردہ انسان کے سامنے ہٹ جاتا ہے نا، تو پھر انسان کے لیے دنیا میں جنت بھی بناؤ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا دل اب دنیا میں نہیں لگتا، اس کا دل حقیقی مالک کے ساتھ لگ گیا ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، تہجد پڑھتا ہے وہ پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا، نہیں، اللہ تمہیں مزید آزماتا ہے کہ تم نے یہ سجدہ لگایا میرے لیے لگایا کہ اپنے لیے لگایا تھا۔ وہ تمہاری طرف کو اور بڑھانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی محبت میں اور دیوانے ہو جاؤ، تم اللہ سے اور محبت کرو۔ تہجد پڑھ کے جب تمہیں کسی چیز کا مزہ نہیں آتا، نماز پڑھ کے جب تمہیں پھر بھی مزہ نہیں آتا، رو کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری تہجد قبول نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ اللہ وہ پیاس اور بھی بڑھانا چاہتا ہے۔ جیسے تم دنیا میں کسی محبوب سے مل کے جب ملاقات ختم ہو جاتی ہے تو کیا دل بھر جاتا ہے؟ نہیں، وہ ملاقات مزید پیاس کو بڑھا دیتا ہے، تو انسان کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بس میں ملتا رہوں۔ یہ اللہ کی محبت بھی ایسی ہے، جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، رو بھی لیتا ہے، لیکن پھر بھی دل سکون میں نہیں ہوتا، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مزید اللہ کے سامنے تڑپنا چاہتا ہے، اللہ مزید اپنے بندے کو اور بھی اپنی محبت میں پیاسا رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ کہ دل میں وہ سکون نہیں تو کیا یہ سوچے گا جب یار تہجد پڑھ کے بھی سکون نہیں ملے بس چھوڑ دو، رہنے دو؟ اگر وہ یہ سوچے کہ یار نہیں میں دوبارہ پڑھوں گا ملاقات کرنے کے بعد، نہیں میں پھر ملوں گا، تو وہ محبت کی پیاس بڑھتی ہے۔ اللہ کی محبت کی پیاس بھی ایسی ہے۔ کیوں؟ وہ پیاس ہے ہی ایسے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملتا رہے، کیونکہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس سے ملتا رہوں، اس لیے وہ پیاس اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی چیز تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے رو کے بھی دل کو سکون نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہار گئے ہو، نہیں، بلکہ وہ دل مزید اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب بھی آپ پر یہ کیفیت ہے تو اس پر ہمیشہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ دیکھو نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، پھر بھی تمہیں سکون نہیں مل رہا، کیا فائدہ، جانے دو، چھوڑ دو۔ نہیں، شیطان کے وسوسے میں مت آنا۔ جب تمہیں پھر بھی یہ کیفیت ملے کہ نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لی، اللہ کے سامنے روئی بھی، لیکن وہ سکون نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں مزید آزمانا چاہتا ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ تمہاری محبت کا امتحان لے رہا ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ تمہاری اس پیاس کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا تمہاری محبت کی پیاس یہاں تک ختم ہو گئی، کیا یعنی وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمت نہ ہار۔ اگر نماز میں مزہ نہیں ملتا تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں اور آزمانا چاہتا ہے۔ تہجد پڑھ کے مزہ نہیں آ رہا تو جان لو کہ اللہ تمہاری پیاس دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہارا وہ جلنا رونا دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا رونا جلنا تڑپنا بس یہاں تک کہ نہیں آگے بھی ہوگا۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت میں ایسا رکھے کہ ہمارا دل بس کرتا رہے اس کے پاس جانے کو۔